وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده بتجبر وتفرد وتوحد بالكمال لا شريك له في الأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمام الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. اس دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ میں ہدایت یافتہ بن جاؤں، میرے مقدر میں ضلالت اور گمراہی پیدا نہ ہو، بلکہ مجھے سیدھا راستہ نصیب ہو جائے، میں ہدایت پا جاؤں، حتیٰ کہ جس قسم کا بھی کوئی انسان ہے اس کی یہی سوچ کھڑی ہوئی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت پا جاؤں، ہدایت یافتہ بن جاؤں۔ اندازہ لگا لیں، سارے جرم کرنے والا انسان جو سود خوری بھی کر رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، ڈکیٹی بھی مار رہا ہے، بدماشیاں اور عیاشیاں بھی کر رہا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی گمراہ کہے یا میرے اوپر کوئی فتویٰ لگا کے کہے کہ تو بے ایمان ہے، وہ بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک سیاست کے میدان میں چلنے والا بادشاہ اور آدمی، وہ جب ساری اسلام کی حدیں کراس کر کے آگے زندگی بسر کر رہا ہو، ظلم اور زیادتی کر رہا ہو،
وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی ہدایت پر ہوں اور ہدایت یافتہ ہوں، میرے اوپر بھی ظالم ہونے کا فتویٰ کوئی نہ لگائے اور نہ ہی مجھے کوئی یہ کہے کہ یہ گمراہ ہے یا اس کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جو بھی کرتوت کرتا رہے مگر وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا بندہ مجھے گمراہ کہے یا کہے کہ تو سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ ہر بندے کی خواہش یہی ہے کہ میں ہر طریقے سے میں ہدایت یافتہ بن جاؤں، مگر اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر وضاحت فرمائی ہے کہ یہ تو تیری سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ میں ہدایت یافتہ بن جاؤں، اور میرے مقدر میں، میرے ضمیر میں، میری زندگی میں کبھی گمراہی اور ضلالت آ ہی نہ سکے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو نے سوچ لیا، مگر یہ سوچ کہ تجھے ہدایت ملے گی کہاں سے؟ تجھے ہدایت ملے گی کہاں سے؟ ہدایت کا مرکز کیا ہے؟ ہدایت سیدھا راستہ ملے گا کہاں سے یہ کبھی تو نے سوچا ہے؟ ہاں، وہ پچھلی چیز چھوڑ دے کہ میں ہدایت یافتہ بن جاؤں۔ میں رب قرآن کے ذریعے بتلا رہا ہوں، ادھر میرے پاس آ جا، میں رب تجھے ایک ہی راستہ بتلاتا ہوں جہاں سے تجھے ہدایت کا مرکز نصیب ہو جائے۔ تجھے جہاں اس مرکز سے ہدایت نصیب ہوگی پھر مرتے دم تک تیرے مقدر میں کبھی گمراہی اور ضلالت نہیں پیدا ہو سکے گی۔ مگر سوچنے کی بات یہی ہے کہ تو یہ سوچ کہ مجھے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ مولویوں سے ملے گی، کسی پنڈت سے ملے گی، کسی بہت بڑے قوم سے ملے گی، یا کسی احبار رہبان سے ملے گی، یا کتابوں سے ملے گی، یا پیروں سے، گدی نشینوں سے، درباروں سے، قبروں سے، فلاں سے فلاں سے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ ہدایت کے مرکز نہیں ہے۔ میں اللہ خود قرآن مقدس کے اندر قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں رب نے ہدایت کے لیے دو چیزیں منتخب فرمائی ہیں اور ایک ہی راستہ بنایا ہے ہدایت کے لیے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سارے جہان کے دروازے اور ساری چیزوں کو چھوڑ دے، مگر میں رب تجھے کہہ رہا ہوں کہ آ جا، تیرے لیے ایک راستہ میں اللہ نے منتخب فرمایا ہے، وہ ہے نور قرآن، اور دوسرے نمبر پہ محمد خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد خیر الانام اور نور قرآن، یہی تیری ہدایت و ایمان کا مرکز ہے۔ ان دونوں چیزوں پر ایمان تو رکھتا جا، مانتا تو جا، مجھے رب ہونے کی قسم ہے تیری ہدایت سے تیرا دامن ایسا بھر دوں گا کہ پھر مرتے دم تک تیرے قریب کبھی گمراہی آ سکتی نہیں۔ تو معلوم ہوا ہدایت کا مرکز جہاں سے ہدایت ملتی ہے وہ ہے نور قرآن اور محمد خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرنا، دو چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے، صرف قرآن بھی نہیں ہے اور صرف محمد مصطفیٰ خیر الانام بھی نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں صرف قرآن کو مان کے ہدایت پا جاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ صاحب قرآن محمد مصطفیٰ خیر الانام کو نہیں مانے گا ہدایت مل سکتی نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، عادات، خصلت، کردار، اخلاق، اعمال، اقوال، ان سب چیزوں پہ عمل کر لوں گا تو مجھے ہدایت مل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جب تک قرآن والے نور کو تیرے
سینے کے اندر جگہ نہیں ملے گی تجھے ہدایت مل سکتی نہیں ہے۔ دونوں چیزیں اکٹھی لازم ملزوم ہیں، نور قرآن بھی ہے اور محمد مصطفیٰ خیر الانام بھی ہے، یہ دو چیزیں اکٹھے چلتی ہیں، لازم ملزوم ہیں۔ جہاں محمد مصطفیٰ خیر الانام کا دل کے اندر ارادہ پیدا ہوگا، ذہن میں تصور پیدا ہوگا، وہاں نور قرآن کا ہونا ضروری ہے، اور جہاں نور قرآن کا ہونا ضروری ہے وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانام کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے درمیان آپس میں بڑا تعلق ہے، بڑا تعلق ہے، اتنے تعلقات ہیں کہ میں وہ شمار بھی نہیں کر سکتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن کے درمیان کیا تعلق اور نسبت ہے، اور کتنے تعلق اللہ نے رکھے تھے۔ اللہ، اس لیے تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوڑتا ہوا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اماں جان میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بتا میرے بیٹا کیا مسئلہ پوچھنا ہے، کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھ لیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی اور ان کی زندگی کے اندر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اگر اللہ کے رسول موجود نہ ہوتے تو اللہ کے رسول کی عدم موجودگی کے اندر دین و اسلام کا مسئلہ پوچھتے تو کس سے پوچھتے؟ اماں عائشہ صدیقہ سے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اللہ کریم نے فرمایا جب بھی مسئلہ بتلانا ہو صحابہ کرام کو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے بیٹھ کے صحابہ کو مسئلہ بتلایا کرو، سب ازواج مطہرات کو۔ حالانکہ اماں عائشہ صدیقہ اماں ہے اور صحابہ کرام تو اماں عائشہ صدیقہ کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں، والدہ اور اماں سے تو پردہ ہوتا نہیں ہے، مگر اللہ کریم نے کیسا پہرا لگا دیا ہے۔ فرمایا میرے نبی کی گھر والیاں ہو تو تم ساری امت کی مائیں امہات المؤمنین ہو، مگر تمہارا مقام بھی بڑا بلند ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شان و شوکت ہے تمہاری، مگر پھر بھی میں اللہ نے تمہارے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ جب بھی کسی کو مسئلہ بتلانا ہے تو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بیٹھ کے مسئلہ بتلانا ہے۔ اللہ اتنی سخت حکم کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دل اور صحابہ کے دلوں کے لیے پاکی اور صفائی ہے، تاکہ دلوں کے اندر کوئی میلان پیدا نہ ہو کسی عورت کے بارے میں۔ پردہ کرنا جب اماں عائشہ صدیقہ کے لیے ضروری ہے، جب ان ازواج مطہرات جو اندر باہر سے پاک صاف ہیں جب ان کے لیے پردہ ضروری ہے تو تیری ماں اور بہن کے لیے پردہ کیوں ضروری نہیں ہے؟ اس لیے تو اللہ کریم نے قرآن کے اندر مسلمان کی عزت ماں بہن کی محفوظ رکھی ہے تو اسی پردے کے اندر رکھی ہے۔ اللہ کی قسم ہے جس کی قوم خاندان میں، جس کے گھر میں
پردہ نہیں ہے ان کی عزتیں برباد ہو چکی ہیں، اور جس نے ایماندار بن کے با حیا با کمال بن کے اپنے گھر کے اندر پیغمبر کا قانون نافذ فرمایا ہے، اپنی عورتوں اور ماں بہنوں بیٹیوں کو با عزت و با حیا بنایا ہے، تو اللہ کریم نے خود قرآن کے اندر بھی قسم اٹھائی ہے ایسے با حیا اور بے میں ایماندار عورتوں کی عزتوں پر کبھی داغ آنے نہیں دیتا۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر قل لازواجک، اپنی گھر والیوں کو بھی کہہ دو۔ اللہ کن کو کہہ دو؟ اللہ فرماتے ہیں قل لازواجک، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور ایماندار اور بندوں مردوں کی عورتوں کو بھی کہہ دے میرا پیغمبر کیا کریں؟ وہ پردہ کیا کریں اپنا، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے وجود کو ڈھانپنا ضروری ہے، اپنے وجود کا پورے وجود کا پردہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر یہ ایماندار مردوں اور عورتوں کے ایمان کی حفاظتوں کا مسئلہ ہے قرآن پاک کے اندر، اس لیے پردہ کرنا ضروری ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، جب با حیا با پردہ بن جائیں گی ایماندار عورتیں، کوئی دشمن اور مخالف ان کو پہچان سکے گا نہیں۔ جب پردے کے اندر ہوگی عورت تو کوئی پہچان نہیں سکے گا، جب پہچاننے کی ہمت نہیں تو برائی کا بھی ارادہ دل میں آ سکتا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ نے اماں عائشہ صدیقہ سے بھی فرمایا ہے کہ جب بھی صحابہ کو مسئلہ بتلانا ہو پردے کے پیچھے سے بیٹھ کے صحابہ کو مسئلہ بتلایا کرو۔ بہرحال صحابی نے مسئلہ پوچھا، اماں عائشہ صدیقہ میں نے مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا بتا کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ صحابی رسول کہتا ہے اماں عائشہ صدیقہ جی مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا اللہ کا بندہ اما تقرأ القرآن، قرآن پاک نہیں پڑھتا تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا؟ وہ کہنے لگا جی اماں عائشہ صدیقہ کیوں نہیں، میں تو صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، میرا تو تعلق قرآن پاک سے ہے، میں کیوں نہیں قرآن کی تلاوتیں کرتا؟ میرا تو وقت قرآن کے بغیر پاس ہو سکتا نہیں ہے، میں تو صبح و شام اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرتا ہوں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا اللہ کا بندہ انہو لخلقہ القرآن، میرے پیغمبر کا سارا اخلاق، میرے پیغمبر کی عادت خصلت کردار گفتگو، میرے پیغمبر کی امانت دیانت صداقت شرافت، میرے پیغمبر کی امانت دیانت وجاہت ہمت حدت جدت رحمت، میرے پیغمبر کی امانت، میرے پیغمبر کی سیاست، میرے پیغمبر کا اعلان و اتقان و اذعان و لسان، میرے پیغمبر کا تجمل، میرے پیغمبر کا تحسن، میرے پیغمبر کا تودد، میرے پیغمبر کا تعبد، ایک ایک مرحلہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر پیدا فرما دیا ہے۔ جب تو قرآن پڑھتا ہے ایسا سمجھا کر کہ اللہ نے مجھے میری ملاقات محمد الرسول اللہ کے ساتھ کروا دی ہے، اللہ نے سارا اخلاق محمد مصطفیٰ کا قرآن مقدس کو بنا دیا ہے۔ قرآن تو پڑھتا جا ایسا سمجھ لے کہ میں اللہ کے پیارے حبیب سے ملاقات کر لی ہے۔ پیغمبر کا سارا اخلاق کیا ہے؟
بولو انہو لخلقہ القرآن، یہ اماں عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں، یوں نہیں فرمایا کہ فلاں کتاب ہے، فلاں روایت ہے، فلاں چیز ہے، فلاں نہیں، انہو لخلقہ القرآن، پیغمبر کا اخلاق قرآن ہے، پیغمبر کا کردار قرآن ہے، پیغمبر کی عادات قرآن ہے۔ میرا صحابی تو قرآن کی تلاوت کرتا جا، ایسا سمجھ کہ میں نے محمد مصطفیٰ کا دیدار کر لیا ہے، کیونکہ قرآن اور محمد خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ جہاں قرآن کا تعلق وہاں محمد مصطفیٰ خیر الانام کا تعلق، جہاں محمد مصطفیٰ خیر الانام کا تصور وہاں نور قرآن کا تصور ہونا ضروری ہے۔ اس لیے قرآن اور محمد مصطفیٰ خیر الانام کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ تو ہدایت ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ بولو ان دو چیزوں سے، نور قرآن سے اور محمد مصطفیٰ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور کوئی گھر نہیں جہان کے اندر جہاں سے ہدایت ملے گی، ساری دنیا کے دروازے بندہ پھیر لے، کہیں سے ہدایت کی رتی نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہدایت کا مرکز اگر اللہ نے بنایا ہے تو وہ نور قرآن اور محمد مصطفیٰ خیر الانام کو بنایا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور قرآن پاک کے ساتھ ہی نازل ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، او لوگو سن لو، قد جاءکم برہان من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی سند بن کے آ چکی ہے تمہارے پاس۔ کون سی چیز؟ آگے اللہ کے قرآن نے وضاحت فرمائی ہے، علماء کرام جانتے ہیں وَأَنزَلْنَا کے اندر واو تفسیری ہے، پچھلی بات کی تفسیر بیان کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ کون سی برہان بن کے آئی ہے، کون سی دلیل اور سند بن کے آئی ہے ہدایت کی؟ اللہ فرماتے میں خود تمہیں بتلا رہا ہوں، انزلنا الیکم نورا مبینا، یہ قرآن نازل ہم نے فرمایا ہے، یہ قرآن نور مبین بن کے آیا ہے۔ نور مبین بھی ہے، نور بھی ہے، مبین کا معنی واضح بالکل عیاں۔ اللہ فرماتے ہیں ہدایت کا مرکز بھی یہی نور مبین ہے، اور محمد مصطفیٰ خیر الانام ہے۔ قرآن بھی نور مبین ہے، اللہ کریم نے خود اسی کے متعلق نور کہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہدایت والی روشنی، ہدایت والی عیاں اور ضیاء اگر نصیب ہوگی تو اللہ کے قرآن سے ہوگی، اور کوئی دروازہ نہیں ہے ہدایت والے نور کا، کیونکہ نور کا مرکز بھی قرآن پاک ہے، ہدایت کا مرکز بھی قرآن پاک ہے، اور ایمان کا مرکز بھی اللہ نے قرآن پاک کو بنایا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا مانگنے کے جواب میں اللہ کریم نے قرآن کے اندر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے حق کے اندر اللہ کریم سے مانگا، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن کے اندر فرمایا وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا
واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل سے بڑے بڑے بوجھ ہلکے کر دیے، والاغلال التي كانت عليهم، وہ فرعون کے بڑے بڑے ظلم جو اس نے بنی اسرائیل کے گلوں کے اندر بڑے بڑے توق پہنا دیے تھے، ہم نے وہ سارے ہٹا دیے تیری نبوت کے ذریعے، مگر میرا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ فالذین آمنوا به وعزروا ونصروا، میں رب کا قانون یہ ہے ایماندار بندہ وہ ہے جس کا ایمان میں رب کے نور قرآن پر پیدا ہو جائے۔ جو نور آپ مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، وہ نور تو میں اللہ نے آخری امت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تیرے لیے نور جو ہے وہ تورات ہے، تیری قوم کے لیے نور ایمان بن کے آیا تو تورات ہے، اور کتابیں صحیفے بن سکتی ہیں، مگر جو روشنی تو مانگ رہا ہے وہ نور قرآن والا مرتبہ میں اللہ نے آخری امت کے لیے رکھ دیا ہے۔ کون سی امت؟ واتبعوا النور الذی انزل معه، اس امت کے لیے میں اللہ نے نور قرآن کو رکھا ہوا ہے۔ جو امت اس قرآن والے نور کے پیچھے چلے گی، واتبعوا النور الذی، اس نور قرآن کی اتباع کرتے جائیں گے، میں اللہ بھی عرش معلی سے اعلان کر کے کہوں گا اولئک هم المفلحون۔ یہ نور قرآن کے پیچھے چلنے والا، محمد مصطفیٰ خیر الانام کے پیچھے چلنے والا، ان کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا ہے اولئک هم المفلحون۔ چونکہ یہ نور قرآن والا محمد مصطفیٰ خیر الانام والا ان کے سینے میں پیدا ہو گیا ہے، اس لیے میں اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہو چکے ہیں، مفلحون، یہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ اللہ کریم نے نور قرآن والی اتھارٹی اور مرتبہ اگر نصیب فرمایا ہے تو اس امت کو نصیب فرمایا ہے۔ اس لیے یہ امت جب تک نور قرآن کے پیچھے نہیں چلے گی، محمد مصطفیٰ خیر الانام کے پیچھے نہیں چلے گی، کبھی ہدایت کی رتی نصیب نہیں ہو سکتی۔ سارے جہان کے پیچھے چل لو، کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کا مرکز چونکہ نور قرآن اور محمد مصطفیٰ خیر الانام ہے، جب تک اس کے پیچھے بندہ نہیں چلتا، اللہ کی قسم ہدایت کی رتی کہیں سے نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تو اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ کے متعلق یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی خطاب کر کے فرمایا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ توجہ کرنا اللہ کے قرآن کے الفاظ پر، اللہ کریم نے فرمایا یا اہل الکتاب، یہ یہودی اور عیسائیوں کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا ہے، اس امت کو اللہ نے نہیں کہا۔ یہودی اور عیسائیوں پر اہل کتاب کا اطلاق ہوتا ہے، اس امت پر اہل کتاب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ امت اہل کتاب نہیں، پورے قرآن پاک کے اندر اس آخری امت
کو اللہ نے اہل کتاب نہیں کہا، کہیں جگہ پہ نہیں فرمایا۔ جہاں بھی اللہ نے اہل کتاب کہا ہے وہاں یہودی اور عیسائیوں سے خطاب کر کے فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ہے او یہودیوں، عیسائیوں، یہودیوں کے مولویوں، پنڈتوں، قوم پادریوں، میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں قد جاءکم رسولنا یبین لکم، یہ میرا آخری پیغمبر، ختم الرسل پیغمبر، ختم الرسل، ختم نبوت کا آخری در یتیم، در یگانہ محمد مصطفیٰ خیر الانام تمہارے پاس آ گیا ہے۔ قد جاءکم رسولنا، ہمارا پیغمبر رسول بھی آخری ہے، بیان بھی آخری ہے، خطاب بھی آخری ہے، نصاب بھی آخری ہے، ہر چیز لے کے تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اور کس حالت میں آیا؟ یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جب فترت کا زمانہ آ گیا تھا، رسولوں کی نبوت منقطع ہو گئی، جب عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اس لیے اس نبوت کے سلسلے کے معاملے کے اندر میں اللہ کریم نے محمد رسول اللہ کو بھیج دیا ہے۔ اب خیال کرنا، تمہاری عیسائیت بھی ختم، تمہاری یہودیت بھی ختم، تمہاری کتابیں بھی ختم، تمہارے نصاب بھی ختم، تمہارے قانون بھی ختم، تمہاری ہر چیز ملت بھی ختم۔ پھر انہوں نے کہا ہم کیسے چلیں گے؟ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر کے پیچھے جب تک نہیں چلو گے میں رب کے نزدیک تم ایماندار بن نہیں سکتے۔ اس لیے میں اللہ کریم نے کہا ہے یبین لکم علی فترۃ من الرسل، میرا پیغمبر فترت کے زمانے میں آ گیا ہے۔ اس وقت آیا ہے مکے کی سرزمین کے اندر جب ساری دنیا کفر و ضلالت کے اندر ڈوبی ہوئی، اس وقت میرا پیغمبر آیا آ کے جس وقت لوگ غیر اللہ کی سور و پکار کر رہے تھے، قبروں کی شہادتیں دینے والے موجود تھے، مولویوں کی گواہی دینے والے موجود تھے، مردوں کی ہڈیوں کی گواہی دینے والے، مردوں کی سور و پکار، قبروں کی سور و پکار، ساری دنیا کی شہادتیں دینے والے موجود تھے، مگر میں اللہ کے قرآن اور توحید کی شہادت دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں اللہ نے فیصلہ فرما کے اپنے محمد مصطفیٰ خیر الانام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کی قسم، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ توجہ کرنا میرا دوست، اللہ کریم نے فرمایا ہے جب ہر چیز کی شہادتیں اور گواہی دینے والا دنیا میں موجود تھا، اس وقت میں رب کی توحید کی گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا ہے شاہدن، میرا پیغمبر میں رب کی توحید کی گواہی دینے والا ہے۔ انا ارسلناک شاہدن، میں رب کی شہادتیں دینے والا ہے، میں رب کی توحید کی گواہیاں دینے والا ہے میرا پیغمبر۔ داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا ہے میرا پیغمبر۔ بے اذنہ و سراجا منیرا، میرا پیغمبر سراج منیر بن کے آیا ہے، قرآن بھی نور مبین بن کے آیا ہے، مگر صاحب قرآن سراج منیر بن کے آیا ہے۔ قرآن والے نور کے ذریعے پیغمبر سراج منیر بن گیا ہے۔ اللہ کریم نے دونوں کے درمیان تعلق رکھ دیا ہے، قرآن بھی نور ہے، محمد مصطفیٰ بھی سراج منیر ہے، مگر اللہ کریم فرماتے ہیں جب تک ان دونوں سے تعلق پیدا نہیں ہوتا نہ ایمان نصیب ہو سکتا ہے نہ ہدایت نصیب ہو سکتی ہے۔ اس لیے تو اللہ کریم نے دونوں کے متعلق فرمایا ہے قرآن بھی نور بن کے آیا ہے،
पैगंबर सिराज मुनीर बन के आया है, पैगंबर को भी नूर मिला है तो कुरान के जरिए। अल्लाह फरमाते चूंकि पैगंबर कुरान के पीछे चलता रहा है, इसलिए पैगंबर के दिल के अंदर सिराज मुनीर के खजाने पैदा करने वाला कौन है? इसलिए अल्लाह करीम ने साबित फरमा दिया है, ओ मियां दुनिया के अंदर हिदायत मिलेगी तो इन दो चीजों से मिलेगी, रोशनी मिलेगी तो इन दो चीजों से मिलेगी, नूर कुरान से मिलेगी। नूर मुबीन कुरान बन के आया है और सिराज मुनीर मोहम्मद मुस्तफ़ा खैरुल अनाम बन के आया है। इन दो चीजों के पीछे चलने से तुझे हिदायत के खजाने मिल जाएंगे। इन दो चीजों से हटकर सारी जिंदगी हिदायत और ईमान की दौलत नसीब बंदा करता रहे, उसका मुतलाशी बन जाए। अल्लाह फरमाते हैं हिदायत और ईमान नसीब हो सकता नहीं, क्योंकि मरकज बन के आया है तो ये दो चीजें बन के आई है, या नूर कुरान बन के आया है या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल अनाम बन के आया है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तौरात का एक वर्का मिल गया, उनको हाथ लग गया तो बड़े खुश हुए कि मैं जाके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाऊंगा, बड़े खुश होंगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ के गए वो वर्का तौरात का लेके इमामुल अंबिया महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में जाके न इजाज़त मांगी ना कुछ, जाके पढ़ना शुरू कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थोड़ी देर सुना, मगर अल्लाह के पैगंबर गुस्से हो गए कि हज़रत उमर फारूक ने मुझसे पूछा भी नहीं, बगैर पूछे मेरे सामने आके तौरात पढ़ना शुरू कर दिए। हालांकि तौरात को तो अल्लाह ने मनसूख कर दिया है, तौरात तो क्या हो गई है, मिट गई है, मनसूख हो चुकी है, मगर ये हजरत उमर फारूक ने मुझसे पूछा भी कोई नहीं, मेरे सामने आके तौरात का वर्का पढ़ना शुरू कर दिया। हजरत उमर फारूक ने अपनी आंख उठा के देखा नहीं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका जबीन मुबारक, चेहरा मुबारक गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया है। इतनी देर में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आ गए। आके हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने जोर से ऐसे मारा उनकी हथेली के ऊपर और फरमाया साकिलत का उम्मु का या उमर, ऐ उमर तुझे तेरी माँ गलियों में गुम पाए, तू देख नहीं रहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को? अमा तरा इला वजह रसूलिल्लाह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक तो देख अल्लाह का बंदा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु देखा तो अल्लाह के रसूल का चेहरा मुबारक यतगय्यरु मुतगय्यरुल लौन हो गया था, यानी गुस्से की वजह से अल्लाह के पैगंबर की हैत कज़ाई और चेहरा बिल्कुल लाल सुर्ख हो गया। उस वक़्त हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर दहशत पड़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से की। फौरन हाथ से तौरात का वर्का नीचे गिर गया और अपने घुटनों के ऊपर हाथ रख के जमीन के ऊपर खड़े हो गए। जिस तरह बंदा सजदे की हालत में जाता है तो पहले घुटने जमीन पे टेकता है, ऐसे हाथ रख के यहाँ हजरत उमर फारूक ने कहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व कुरआनन इमामा, व कुरआनन इमामा। कहने लगे मैं राजी हूँ अल्लाह के रब होने पर और दीन इस्लाम मेरा मजहब है और मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरा नबी है और मेरा सबसे बड़ा इमाम है हिदायत का तो ये कुरान पाक है। व कुरआनन इमामा, यूं जब ऐलान किया हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्सा ठंडा हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लौ बदा लकुम मूसा वत्तबअतुमूहु वतरक्तुमूनी लज़ललतुम अनिल हुदा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसी हालत के अंदर जब मेरी महफिल लगी हो, मैं इमामुल अंबिया खैरुल अनाम पैगंबर तुम्हें कोई बात बतला रहा हूं या मेरी महफिल लगी हुई हो, इतने में अचानक बिल फर्ज वल महाल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने से गुजर पड़े और तुम्हारी नजरें मैं पैगंबर के चेहरे मुबारक से उठ जाएं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ तुम्हारी नजरें टिक जाएं, मैं पैगंबर ऐलान करके कह रहा हूं लज़ललतुम अनिल हुदा, फिर तुम्हें कभी हिदायत नसीब नहीं हो सकती, गुमराही के गड्ढे के अंदर गिर पड़ो।
کیوں؟ میرا اللہ نے مقام اتنی بنایا ہے جو میں محمد مصطفیٰ خیر الانام ہوں، میری موجودگی کے اندر غیر نبی کی طرف دیکھنا ہی جائز نہیں ہے، تو میرے قرآن کی موجودگی کے اندر غیر کتاب پڑھنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ قرآن ہدایت کا مرکز ہے، قرآن نور ایمان ہے، قرآن نور مبین ہے، قرآن نور ہدایت ہے، اس لیے قرآن کی موجودگی کے اندر کوئی تورات کا ورقہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جس طرح میں پیغمبر کی موجودگی میں دوسرے پیغمبر کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، قرآن کی موجودگی کے اندر اور اللہ کی حالانکہ نازل کردہ کتابیں تھیں مگر تورات انجیل زبور کے پڑھنے کی اجازت قرآن پاک کی موجودگی میں قطعاً نہیں ہو سکتی، حالانکہ وہ بھی تو نور ہدایت بن کے آئی تھی نا کتابیں، تورات انجیل زبور صحیفے تختیاں، مگر جس وقت اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اللہ نے فرمایا پچھلی ہر چیز ختم، منسوخ ہو گئی ہر چیز، اب دنیا کے اندر قیامت تک ہدایت جس کو ملے گی تو صرف نور قرآن سے ملے گی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت کا راستہ اگر مضبوط بتلاتا ہے تو اللہ کا قرآن بتلاتا ہے، اس لیے میرے بھائیو دوستو دنیا کے اندر کہیں سے ہدایت نہیں ملتی آپ کو، جتنی کتابیں جتنی روایتیں جو کچھ پڑھتے جائیں آپ، کہیں بھی آپ کو کہیں سے ہدایت نہیں ملے گی، آپ قرآن کے اندر ایک کافر کا واقعہ بھی پڑھیں گے تب بھی اس کو آپ کے دل کے اندر آپ کے ایمان کے اندر تر و تازگیاں پیدا ہو جائیں گی، کیوں؟ یہ قرآن پاک نور مبین جو بن کے آیا ہے، یہ قرآن پاک نور ہدایت جو بن کے آیا ہے، یہ قرآن پاک نور ایمان بن کے آیا ہے، اس لیے دو چیزوں سے ایمان نصیب ہوگا، یا نور قرآن سے ہوگا یا محمد مصطفیٰ خیر الانام سے قرآن نصیب۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو